ہیلو مناج، ہاؤ آر یو؟ ممتاز بات کر رہا ہوں. اچھا، یہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ گلستان جوہر سے ایئرپورٹ کی طرف جائیں تو جہاں پر ایئر سیف نے اپنا گیٹ لگایا اور روڈ وہ ایئرپورٹ کی طرف جا رہی ہے، تو اس وقت تو آج کل تو وہاں پر بڑی رونق ہے اور سب آبادی ہو گئی ہے، لیکن اگر 30 سے 35 سال پہلے آپ نے وہ جگہ دیکھی ہو تو بالکل کیکر کا جنگل ہوتا تھا اور کچھ بھی وہاں پر نہیں ہوتا تھا اور سانپ وغیرہ ہوتے تھے اس جنگل میں. تو اس فینسنگ کے اندر جو ہے نا وہ آئرن فینسنگ لگی ہوئی ہے اور پھر اس کے اندر وہ رن وے اور ریمپ کا ایریا ہے. اس کے اندر سیکیورٹی کی پوسٹ ہوتی تھی، سول ایویشن کی اور پی آئی اے کی. تو اس پہ ایک ایک گارڈ جو ہے وہ ساری پوسٹ پہ ڈیوٹی کرتے تھے. وہ 3 4 پوسٹ تھیں یہاں سے گلستان جوہر سے لے کے اور ماڈل کالونی تک، جو رن وے کی لین تھے اس کے سائڈ میں. اور فینسنگ تھی وہ برائے نام تھی، وہ بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی. تو حسب معمول ہمارا ایک گارڈ جو ہے اس پوسٹ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا. تو آس پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا، صرف جو موبائل ہوتی تھی سیکورٹی کی وہی 2 4 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد رات میں کوئی 2 3 دفعہ وہ موبائل آتی تھی اور وہ وسل دیتی تھی. اور آگے سے پھر یہ گارڈ جو ہے رسپانس میں سیٹی بجاتا تھا. یہ ان کا ایک سیکورٹی کا سسٹم ہوتا ہے کہ کوئی ڈیوٹی کر رہا ہوتا تو وہ سیٹی بجاتے تو رسپانس میں سیٹی بجاتے کہ بھائی میں یہاں پر جاگ رہا ہوں، بالکل اٹینشن ہوں. تو اور وہی موبائل جو ہے نا ان کو رات میں ناشتہ اور چائے وغیرہ ہی پرووائڈ کرتی تھی، کیونکہ قریب میں کوئی بھی کینٹین کسی قسم کی کوئی بھی آبادی نہیں تھی، بالکل سنسان ہوتا تھا جنگل. تو حسب معمول وہ اسی طریقے سے سیکورٹی کے افسر جو ہے وہ گشت پر آئے، انہوں نے وسیل دی لیکن اس پوسٹ سے کوئی جو ہے نا رسپانس میں سیٹی کی آواز نہیں آئی. تو انہوں نے کہا چلو یار دیکھو یا تو یہ سو گیا ہے گارڈ یا کوئی اور مسئلہ ہے. جیسے ہی وہ پوسٹ کی طرف آئے تو انہوں نے دیکھا کہ پوسٹ کے دروازے پہ وہ گارڈ جو ہے وہ آدھا اندر دروازے کو اور آدھا باہر نیچے گرا ہوا بے ہوش پڑا ہے. خیر اس کو اٹھایا، لے گئے، ٹریٹمنٹ کروائی. وہیں پی آئی کی اپنی ڈسپنسری ہے ہیڈ آفس میں. جب اس کو ہوش آیا آدھے 1 گھنٹے بعد کنٹرول روم میں لے آئے اپنے سیکورٹی کے، اس کو کہا تم آرام کر لو صوفے پہ. پھر جب اس کو ہوش آیا تو اس سے پوچھا کہ بھائی کیا ایسا واقعہ ہوا تھا، تم وہاں پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے؟ تو اس نے بتایا کہ صاحب میں تو نارمل اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، بالکل ہوش و حواس. تو میں نے دیکھا کہ کیکر کے جنگل میں سے ایک عورت جو ہے وہ نکل کے آئی ہے. ایج کا مجھے اندازہ نہیں ہوا دور سے، اور وہ میری طرف بڑھ رہی ہے. تو میں نے وہاں سے چیخ کی آواز لگائی کون ہو تم اور کہاں جا رہی ہو؟ لیکن وہ مستقل میری طرف پوسٹ کی طرف بڑھتی چلی جا رہی تھی. اس پوسٹ میں ایک کھڑکی تھی اور ایک دروازہ تھا، چھوٹا سا ایک کمرہ ہوتا ہے 8 بائی 8 کا، یہ پوسٹ ہوتی ہے. ایک ٹیلی فون ہوتا تھا اور ایک پنکھا اور لائٹ. تو وہ میری پوسٹ کی طرف بڑھتی چلی آئی اور کھڑکی کی طرف سے آئی. کافی مطلب خوبصورت تھی، فل میک اپ میں تھی وہ. اور جس وقت وہ قریب آئی تو پھر میرے جسم میں نا ایک لرزہ سا طاری ہوا، جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا، گھبراہٹ طاری ہو گئی، پلس میری چڑھنے لگی، ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی. تو میں نے کھڑکی میں وہ آ کے اور مجھے جھانکنے لگی. تو میں نے سنا تھا بچپن میں کہ مطلب جتنی بھی یہ چڑیلیں وغیرہ ہوتی ہیں نا ان کے پیر الٹے ہوتے ہیں. یہ میرے ذہن میں بات آئی. تو جیسے وہ کھڑکی کی طرف آئی تو میں بھاگ کے جو ہے نا وہ دروازے کی طرف گیا. اتنی سی دیر میں وہ پلٹ کے دروازے کی طرف آ گئی. تو میں اس کے پیروں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ میں اس چیز کو کنفرم کر سکوں کہ یہ چڑیل ہے. تو اتنی دیر میں اس نے میرے شولڈر پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں، آپ ہمارے چہرے کی طرف دیکھیں، پیروں کی طرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بس یہ سن تو لیا میں نے، لیکن سننے کے بعد ہی مجھے پھر ہوش نہیں رہا، میں گر گیا. اور ہوش تو مجھے جب آیا جب آپ کو میں نے ڈسپنسری میں دیکھا کہ میں ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں، میں یہاں پڑا ہوا ہوں. اس کے بعد مجھے ہوش نہیں آیا. تو وہ تو اس نے تو ڈیوٹی پہ جانے سے انکار کر دیا پھر. لیکن پھر ہمارے جنرل مینیجر سیکورٹی نے یہ آرڈر کر دیا کہ اس پوسٹ پہ کبھی بھی سنگل گارڈ ڈیوٹی نہیں کرے گا. ہمیشہ جب بھی گارڈ ڈیوٹی کریں گے 2 گارڈ ڈیوٹی کریں گے. اور آج تو اب ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی بہت ساری پوسٹیں ہیں، لیکن آج بھی ان پوسٹوں پہ 2 گارڈ ڈیوٹی کرتے ہیں، ایک سنگل نہیں کرتا. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ 4 5 سال پہلے دہشت گردوں نے ایئرپورٹ پہ جس جگہ سے حملہ کیا تھا کارگو کی طرف سے، جو پرانا 3 نمبر ٹرمینل تھا اس کو کارگو میں شفٹ کر دیا گیا ہے، دوسری ایئر لائن کے کارگو
ڈپارٹمنٹ اور امیجیٹ کارگو جو ڈلیوری ہے سیکشن وہ بناتی ہے. تو اسی طریقے سے ہمارا PIA کا بھی کارگو سیکشن امیجیٹ کارگو جو ہوتا ہے نا ڈلیوری کے لیے, جیسے لائک بلڈ سیمپل ہوتے ہیں, ہیومن آئیز آتی ہیں سری لنکا سے, یا نیوز پیپر وغیرہ ہوتا ہے, یا ایسا کوئی جو ہے امیجیٹ ڈلیوری کے لیے, تو وہاں پر ایک کاؤنٹر ہے. وہاں پر کسٹم والے بھی ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی ڈیوٹی ہوتی ہے گیٹ پہ. تو ہمارے بھی 2 لڑکوں کی وہاں پر ڈیوٹی تھی. نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے, ڈے ڈیوٹی ہوتی ہے. تو نائٹ میں 2 لڑکے تھے, تو وہ لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے. تو ان دونوں میں سے ایک لڑکا بولنے لگا دوسرے سے کہ یار میری خالہ کے پاس جو ہے نا وہ جنات کی حاضری ہوتی ہے اور جنات بلاتی ہیں اور ان کے موکل ہیں. وہ اس قسم کے قصے سنا رہے تھے. رات کے 2 ڈھائی 3 بجے کا ٹائم تھا. اچھا, یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ جو جگہ ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ایریا ہے. مطلب کسٹمر جو ہے نا اس ریسٹرکٹیڈ ایریا سے باہر کھڑا ہوگا. کسٹم کا بھی سپاہی ہوتا ہے اور ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا بھی سپاہی ہوتا ہے. وہاں پر کوئی بغیر کارڈ کے جو ایئرپورٹ انٹری پاس ہوتا ہے اس کے بغیر اس جگہ سے آگے کوئی جا نہیں سکتا. تو وہ دونوں لڑکے بیٹھے ہوئے اندر باتیں کر رہے تھے اور ایک لڑکا اس کو اپنا خالہ کا قصہ سنا رہا تھا کہ میرے خالہ کے اوپر جو ہے نا جنات آتے ہیں, حاضری آتی ہے, ایسے ایسے اپنی باتیں ہو رہی تھیں رات میں. جیسے آپ کا شو ہوتا ہے تو آپس میں وہ باتیں چیتیں کرتے. تو دوسرا لڑکا بولنے لگا اس سے کہ یار اپنی خالہ سے کہو کبھی ہمیں بھی جن دکھائیں, میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھے, بڑا مجھے اشتیاق ہے. یہ باتیں کر رہے تھے. تھوڑی دیر بعد وہ ختم ہو گئے. 5-7 منٹ بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک لمبا سا آدمی, بہت نا شلوار قمیض میں, بالکل نارمل فیس کا, بلیک کلر تھا اس کا, تھوڑا ڈارک, اور سفید کاٹن کا شلوار قمیض پہنے تھا, اور قد تھوڑا سا اس کا عام لوگوں سے ذرا لمبا تھا, یعنی کہ 6.5-7 فٹ کے قریب. تو وہ آیا اور آ کے تیسری کرسی پہ بغیر مطلب کچھ کہے بیٹھ گیا. تو وہ لڑکے سمجھے کہ کوئی ڈلیوری لینے کے لیے کوئی کارگو آئے گا. انہوں نے نارمل انداز سے بہیو کیا. انہوں نے کہا جی جناب آپ کا کوئی کارگو آیا ہے, کچھ ڈلیوری چاہیے کسی کارگو کو, بتائیں. تو وہ بولنے لگا, ہنس کے بولنے لگا کہ نہیں کارگو وارگو کچھ نہیں آیا, میں تو ایسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو آپ یاد کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں, آپ نے یاد کیا تو آپ سے سلام دعا کر لیں. اب یہ کچھ عجیب سے ہوا. میں نے کہا اچھا ایک عام انسان بیٹھا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا چلیں, تھینک یو ویری مچ, آپ آئے. تو لیکن ان دونوں نے نا کچھ ایسا فیل کیا جو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور جسے میں جو نا ایک سرسراہٹ سی جو ہے نا, جیسے ہلکا سا بخار سا آیا تھا نا, ایسا فیل ہونے لگا. لیکن وہ دونوں مطلب اب ان کے اس کے سامنے کچھ بول بھی نہیں سکتے تھے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھیں. تو بولا نہیں, جب آپ سے بس ملاقات ہو گئی اب میں چلتا ہوں. اٹھا اور وہ جانے لگا. تو اس دونوں لڑکوں نے دیکھا کہ پیچھے جا رہا ہے, وہ نظر آ رہا ہے باقاعدہ جاتا ہوا. لیکن جب 40-50 فٹ دور جب وہ جہاں پر پوسٹ تھی ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے سپاہی کی اور کسٹم کے سپاہی کی, وہاں پہنچا تو اس کے بعد پھر وہ نظر نہیں آیا, اور وہ گیٹ کراس کر کے جیسے ہوا کی طرح یہ پیچھے اس کے گیا. اس نے جا کے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والوں کو پوچھا کہ یار آپ نے بغیر کارڈ کے, بغیر اجازت کے بندے کو اندر آنے کیسے دیا؟ اس نے بولا آپ کا دماغ خراب ہو گیا صاحب, میں نے کس کو اندر آنے دیا, اور اندر آیا کون ہے دیکھیں آپ. بولا یار اندر آیا بندہ, 5 منٹ بیٹھا ہمارے پاس, اور پھر وہ ابھی باہر نکل کے گیا, ابھی آپ جا کے دیکھیں تو ادھر ہی ہوگا. وہ اس کے ساتھ وہ بھی گیا, ہمارے PIA کے بندے بھی گئے, وہ ایئرپورٹ سیکورٹی فورس والا بھی گیا, اور ساتھ میں کسٹم کا سپاہی بھی گیا. دور دور تک کوئی بندہ نہیں تھا. اور یہ وہ جگہ ہے جس پہ ایگزیکٹلی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر 3 نمبر ٹرمینل تھا. حج ٹرمینل 2 نمبر ٹرمینل میں حج ٹرمینل بنایا تھا, اس کے برابر میں 3 نمبر ٹرمینل بنایا تھا, اس کو کارگو میں شفٹ کر دیا گیا. اس کے بعد پارکنگ بھی ہے, اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کونے پہ مسجد بھی ہے. لیکن رات میں ظاہر سی بات ہے وہاں پہ کوئی نہیں ہوتا, یہی کارگو وغیرہ لینے کے لیے لوگ آتے ہیں, اکا دکا وہ ہوتے ہیں. دور دور تک کوئی بندہ نہیں تھا. پھر اس نے کسٹم کے سپاہی سے بولا یار آپ نے بھی نہیں دیکھا, چلو آتے وقت نہیں دیکھا تو جاتے وقت تو دیکھتے. اس نے بولا بھائی کوئی چڑیا کا بچہ بھی نہ یہاں سے اندر گیا ہے اور نہ وہاں سے واپس گیا ہے, آپ کیسے بول رہے ہیں ہم بغیر کارڈ کے کسی کو چھوڑ دیں گے یونیفارم میں؟ اب پھر یہ سمجھے, تو پھر واپس آ کے بیٹھے, یہ سمجھ گئے انہوں نے کچھ گڑبڑ ہے. اس نے صبح ہی صبح اپنی خالہ کو ٹیلی فون کیا اس لڑکے نے, اور رات کا پورا قصہ بیان کیا. اس نے خالہ ایسے ایسے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو میرے دوست نے کہا تھا کہ, تو خالہ نے چھوٹتے ہی بولا کہ تمہارے دوست کو دیکھنے کا بہت اشتیاق تھا نا, تو اس نے دیکھ لیا, چلو وہ خوش ہو گیا ہوگا.
اور خالہ نے ٹیلی فون بند کر دیا. ہم لوگ, ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ مائگریٹ کر کے انڈیا سے سندھ کا ایک شہر ہے شکارپور, آپ جانتے ہوں گے نام سے, وہاں آ کر سیٹل ہوئے تھے. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب مائگریشن ہوئی تو ہندو لوگ جو فیملیز سندھ میں رہتی تھیں وہ انڈیا شفٹ ہوئیں, اور جو انڈیا سے مائگریٹ ہو کے مہاجرین آئے تو ان کو وہ والے گھر دیے گئے جو ہندو یہاں سے چھوڑ کے گئے. تو ہندو فیملیز اپنے جو وہ ضروری سامان اور جو قیمتی چیزیں تھیں, کپڑے وہ تو لے گئے, جو بڑے فرنیچر اور سامان تھے وہیں پر چھوڑ کے چلے گئے. انہی میں سے ایک گھر میرے دادا نے اور والد صاحب نے کلیم میں لے لیا. اس گھر میں نیچے 5 کمرے تھے, 3 اسٹوری مکان تھا, اور فرسٹ فلور پہ ہم لوگ رہتے تھے جس میں 3 کمرے, ورانڈا اور تھوڑا سا آنگن تھا, اور اس کے اوپر چھت تھی جس میں گرمیوں میں سوتے تھے. اس زمانے میں لائٹ بھی نہیں تھی, پھر بعد میں میرے فادر نے لائٹ وغیرہ لگوائی. تو اس میں بہت سارا سامان ایسا پڑا ہوا تھا جو ہم لوگ استعمال بھی کرے, اور ہمارے استعمال میں تخت تھے, جیسے چرپائیاں تھیں, اور بھی بہت سارا سامان تھا. کچھ سامان ان کا ایسا تھا جو بالکل ہی بند پڑا تھا. نیچے والا پورشن جو ہے وہ اس میں ہم نے, اس زمانے میں وہ بیٹھک کہلاتی تھی, آج کل ڈرائنگ روم کہلاتا ہے, وہ بیٹھک بنا دی تھی. کوئی مہمان آتا تھا تو ہم اس میں مطلب ٹھہراتے تھے. پلس میری نانی جو ہے نا وہ 2 3 مہینے ہمارے گھر رہتی تھیں, تو وہ اس میں سوتی تھیں. ان شارٹ یہ ہے کہ اس میں جو لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے اس گھر میں خزانہ ہے, لیکن ہمارے والد صاحب اس کو نہیں نکالتے تھے, نہ کوئی ٹرائی کرتے تھے, لیکن اس لیے کہ سب لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ خزانہ جب نکالتے ہیں تو وہ کوئی بھینٹ چرانی پڑتی ہے, اور وہ پہلی اولاد جو ہے نا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس لیے والد صاحب نے کبھی اس پہ مطلب سوچا بھی نہیں اس طرف. تو مختلف قسم کی آوازیں اس گھر میں آنا, ایسا جیسے مطلب پوری زیورات اور سکوں کی بھری ہوئی دیگ جو ہے نا وہ زمین کے اندر چل رہی ہے. باقاعدہ فرش میں سے آوازیں آتی تھیں, اور کبھی فرش وہ ایک طرف سے اٹھ جاتا تھا, دوسری طرف سے وہ گڈھا ہو جاتا تھا, ایسا یا ایسا تک ہوتا تھا. لیکن نیچے والے پورشن میں تو ہم جاتے ہی نہیں تھے. وہ نانی کبھی ٹھہرتی تھی, وہ 2 مہینے کے لیے آتی تھی, وہ سو جاتی تھی, تو ہم کبھی ان کے پیر دبایا کرتے تھے, چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, تو وہ اپنے لیٹی ہوتی تھی. کبھی لائٹ جل گئی, کبھی خود بخود بجھ گئی. 1 2 دفعہ تو ہمارے ساتھ خود بھی ہم نے ایسا دیکھا کہ لائٹ بجھی ہوئی ہے اور ہم ان کے پیر دبا رہے ہیں اور لائٹ جل گئی. تو میری نانی بولتی تھی بھائی جس نے جلائی ہے وہ خود ہی بجھا دے, میرے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے, میں اٹھ کے نہیں بند کروں گی. تو وہ خود بند ہو جاتی تھی. مختلف قسم کی آوازیں آتی تھی. ہم کو وہاں سے پیسے ملتے تھے, جو اس زمانے میں سکے چلتے تھے, 5 پیسے اور ٹکے کے اور 4 آنے کے, وہ ہم بڑے خوش ہوتے تھے سکے لے کے. اور نیچے والے گھر میں ایک ایسا اثر تھا کہ اس زمانے میں یہ گیس اور تیل کے چولہے نہیں جلتے تھے, تو والد صاحب ہمارے لکڑی کا پورا گاڑی جو ہے نا ڈلوا جاتے تھے مہینے کے مہینے, اور پورے مہینے وہ لکڑیاں جلا کے اس پہ ہمارے یہاں کھانا پکتا تھا. تو وہ کبھی والدہ جو ہے کہتی تھی رات کے وقت کھانا پکا رہا ہے تو چلو نیچے سے جا کے لکڑیاں لے آؤ. بچوں کا کام ہوتا تھا نیچے سے لکڑیاں لانا, تو وہ ہمارے لیے ایک عذاب ہو جاتا تھا لکڑیاں لانا. ہم 2 بھائی بہن 3 بھائی بہن مل کے جاتے تھے وہ لکڑیاں لینے, اور بس جلدی سے لکڑیاں اٹھائیں اس کمرے میں سے اور اوپر بھاگے. ایسا لگتا تھا کہ یہاں پر کوئی موجود ہے. اور نیچے والے کمرے میں وہ ہندو ہی اپنے زمانے کا لگا ہوا ایک فرشی پنکھا ہوتا ہے وہ چھوڑ گئے تھے, وہ جو چھت کے ساتھ نہیں کپڑے کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے, اور ایک وہ گول سی گھری سی ہوتی ہے, اس سے آپ اس کو کھینچیں تو وہ پورے کمرے میں ہوا دیتا ہے. اس کے نیچے ایک چھوٹی سی ایک الماری سی بنی ہوئی تھی جس کو ہم نے کبھی کھول کے نہیں دیکھا. اس کو کھول کے دیکھنے میں ایسا ہوتا تھا کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے. لیکن بس ہم کس طریقے سے رہے اس گھر میں, وجہ اس کی یہ تھی کہ ہمارے ایک دادا تھے, دادا کے بھائی یعنی میرے والد صاحب کے چچا, ہم ان کو صوفی دادا کہتے تھے, سب لوگ ان کو صوفی صاحب کہتے تھے. انہوں نے شادی نہیں کی تھی, اور وہ واقعی بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے, اور یعنی ان کے پاس موکل وغیرہ بھی تھے. تو انہوں نے ایک حصار سا کر رکھا تھا اپنے اولاد کے اوپر, ہم سب کے اوپر, کہ بھائی وہ رہا تھا کہ میرے بچوں کو نقصان نہ پہنچے, باقی آپ کا جو کام ہے کرو. اور واقعی حقیقت میں یہ ہے کہ ہم 47 سے مائگریٹ ہو کے آئے, سارے بھائی بہنوں کی پیدائش بھی وہیں پر اسی گھر میں ہوئی, پلے بڑے. 72 میں ہم لوگ کراچی شفٹ ہوئے, لیکن اس گھر میں کبھی ہم کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی سوائے, لیکن موجودگی کا احساس وہ ضرور دلاتے تھے. چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں وہ گم ہو جاتی تھیں, پھر کہیں ایسی جگہ سے ملتی تھی جہاں تصور بھی نہیں کر سکتے آپ ان کو رکھنے کا. لائٹ بجھی ہوئی جل گئی, جلی ہوئی بجھ گئی, اور کوئی ایسے ضروری چیز قینچی, امی میری پان کھاتی تھی اس کا سر ہوتا, پاندان پورا غائب ہو جاتا تھا.
اور کھانے پینے کی چیزیں غائب ہو جاتی تھیں اور وہ چھت پہ ملتی تھی. پھر جا کے وہ امی ہمیں ڈانٹتی تھی کہ بھائی یہ چھت پہ کیوں لے گئے؟ ارے بھائی ہم نہیں چھت پہ لے گئے امی، وہ پورا کھانا پینے کا سامان اٹھا کے چھت پہ کوئی رکھ دیتا تھا. تو اس ٹائپ کے بے انتہا واقعات ہمارے بچپن میں گزرے اس گھر کے ساتھ. اور میں جیسے اسکول میں پڑھتا تھا تو ایک اوپر کی منزل تھی جس پہ پرانی ڈیسک کو کرسیاں وغیرہ جو ہے نا پرانا فرنیچر ڈال دیتے تھے، لیکن ٹیچر لوگ منع کرتے تھے کہ اس چھت پہ کوئی نہ جائے. تو ہاف ٹائم ہوا ریسس جس کو بولتے تھے، اور میں اس کے اوپر چلا گیا شیطانی میں. تو وہ اتنی زور سے مجھے ایک جن نے تھپڑ مارا تھا، وہ مجھے تو نہیں پتا چلا، میں تو بچپن میں تھا کہ جن تھا، کہ مجھے 3-4 دن تک بخار آیا اور ایک ٹیچر گود میں اٹھا کے مجھے گھر لے کے آئے. جب صوفی دادا نے دیکھا تو وہ پھر انہوں نے بتایا کہ یہ تم کیوں گئے تھے اوپر چھت پہ جب تمہیں ٹیچر نے منع کیا تھا. اب میں ان کی بات سمجھا نہیں، تو پھر انہوں نے امی کو میری اور ابا کو بتایا کہ اس کو جن نے مارا ہے. بہرحال انہوں نے دم وم کیا، مجھے 6-7 دن تک بخار چڑھا، اور وہ ہاتھ کا نشان میری کمر پہ تقریباً یعنی کہ 30-40 سال تو رہا ہوگا. اب میں بالکل یعنی کہ اولڈ ایج میں آ گیا ہوں. اس وقت تک بھی اگر غور سے کوئی بہت دیکھے تو ایک آدھ فنگر کا نشان میری کمر پہ ابھی بھی بنا ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ، اور اللہ آپ کو خوش رکھے.